جی السلام علیکم ناظرین، آج میرا آپ سے مخاطب ہونے کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے جی چیف کمشنر جو کمشنر راولپنڈی ہے لیاقت چٹھا صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اپنے دل کی اور ضمیر کی آواز سے جو ان کو لگا ہے، جو انہوں نے انٹرنلی فیل کیا ہے اور جو وقت کو ایک وقت کی سچویشن تھی، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے جس طرح کا انہوں نے آ کے بالکل کلیئر کر دی ہے کہ ریگنگ کیا ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، فارم 45 کیا ہے، 547 کیا ہے۔ وہ ایک سینئر بندہ ہے، پچھلے 30 سال سے وہ اس پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، پی ایم ایس سے وہ نکلے ہیں 1992 میں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ڈی جی خان میں رہے ہیں کمشنر، پھر اسسٹنٹ کمشنر رہے ہیں سرگودا میں، اب یہاں پہ کمشنر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور کمشنر ایک پورے پروونشل کا سب سے ہیڈ ہوتا ہے، جو کہ ساری بیوروکریسی کے حساب سے مین ایک 20ویں گریڈ کا ہوتا ہے۔ تو ان کا تعلق وزیر آباد سے ہے، جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیسے ریگنگ ہوئی ہے، کن حلقوں میں ہوئی ہے، ڈویژن راولپنڈی میں کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد نا ایک ڈیفرنٹ قسم کے ان کے اوپر الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب الزامات کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیسے شروع ہو گئی ہے جی؟ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے جی ان کا ذہنی توازن خراب ہے، وہ بندہ جو پچھلے 30 سال سے اس ڈیوٹی پہ ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ پی ٹی آئی کا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو یو ایس اے کا سٹیزن ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی وہ اس کے جو بیٹے ہیں ان کو کوئی پراپرٹی کا لین دین دیا ہے کسی نے تو اس وجہ سے کیا، کوئی کہہ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ تو دیکھیں جی اس نے حق سچ کی بات سنی ہے اور حق سچ کا فیصلہ کیا ہے، اور یہی وقت کا فیصلہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے۔ ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کیسا چل رہا ہے، لیکن ہر بندہ خاموش ہے۔ خاموش صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مجبور ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے کسی معاملات میں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کو پتہ نہیں ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون پورے ملک کو ڈیل کرتا ہے اور کیسے ڈیل کرتا ہے اور کیا کیا معاملات کرتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم اس بات کو ایک بالکل ابھی اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے۔ اب جو ان کے بندے ہیں بیوروکریسی کے جو بالکل ان کے کلوز ہیں وہ ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے۔ اب اس کے اوپر میرا ایک آپ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے جو ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے ایک ہمت کی ہے، حوصلہ کیا اور سچ بولا ہے اور ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک شعر ہے جو کہ میں آپ لوگوں کی نظر میں ایک اس سچویشن کے حساب سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون پستی میں اترتا ہے ابھی دیکھنا ہے، کہ کون پستی میں اترتا ہے کہ ابھی دیکھنا ہے، کس کا شیرازہ بکھرتا ہے ابھی دیکھنا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے ہو لیکن تم سمجھ گئے ہو تم جیت گئے ہو لیکن وقت کیا فیصلہ کرتا ہے ابھی دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے وہ سب دیکھیں گے۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ہمارا لیڈر بھی سرخرو ہوگا اور ہمیں پتہ ہے حق سچ پہ کون ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ ہماری نیشن کی سپورٹ ہے اس بندے کو، یا اللہ کی سپورٹ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہے۔ باقی سارا سسٹم اس کے خلاف ہے، اور آپ سب لوگوں کو دل میں پتہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کون اپنے حق پہ اور کون نہیں ہے۔ میرا بس آج کا اتنا تھا، میں آپ کو صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے